وعدہ اور وہ ہے جب آپ بیٹھ کر کے نکاح کی محفل میں وعدہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں لڑکی کے باپ سے، اور وہ جو سفید ہری اور لال بک کے اوپر آپ سائن کرتے ہیں نا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ کیا وہ آپ کی بہت بڑی کامیابی کا کارنامے کا پروانہ ہے؟ ارے وہ ایگریمنٹ پہ آپ سائن کر رہے ہیں، وہ وعدے ہیں، اس کو کھول کر پڑھیے، پڑھائیے، نظم کو بدلیے۔ قاضی صاحب کو جب وقت مقرر کر رہے ہیں تو اس وقت قاضی صاحب اس کا زیراکس گھر میں بھیجیے۔ آج تک ان بکس کا انگلش میں اور تیلگو میں اور ہندی میں ٹرانسلیشن نہیں ہے، اردو میں ہے، اور 80% لوگ اردو نہیں جانتے۔ قاضی صاحب ایک پیپر پہ دوسرا پیپر، دوسرے پہ تیسرا پیپر، چوتھا پیپر چڑھاتے ہیں، پلٹاتے گئے، سائن لیتے گئے، خطبہ نکاح پڑھ دیا گیا۔ وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ کون سے پیپر پہ آپ سائن کر رہے ہیں۔ یہ وعدے ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تم میرا لخت جگر، میرے دل کا ٹکڑا لے جا رہے ہو، خدا کے لیے اسے سنبھال کر رکھنا۔ اور لے جانے کے بعد اس دل کے ٹکڑے کو تم کیسے ٹھوکر پر ڈال کر کے، کبھی وہاں سے شوہر ٹھوکر مارتا ہے، وہاں سے ننن مارتی ہے، وہاں سے ساس مارتی ہے، وہاں سے دیور مارتی ہے۔ ارے کسی کے دل کا ٹکڑا تم نکال کر کے لائے ہیں، وہ خدا اور رسول کا حکم مان کر کے نکال کر کے تیرے سامنے رکھ دیا تھا۔ اس وقت جب تیرا ہاتھ پکڑ کر لڑکی کا باپ، تو اس کی صورت کو دیکھنا تھا کہ اس کے آنکھوں میں آنسو تھے، دل بے چین تھا کہ میری بیٹی کا کیا حال ہوگا، تو لے جا کر کے بے کسی کے ساتھ، اس بچی کے ساتھ کیا کچھ تم نے نہیں کیا ہے۔ یہ وعدہ خلافی ہے، یہ وعدہ خلافی یہاں بھی رسوا کرے گی اور خدا کی بارگاہ میں بھی ذلیل کرے گی۔ مسلمانوں کے گھر کے اندر بچیاں تڑپ رہی ہیں، بلک رہی ہیں، رو رہی ہے، سسک رہی ہے۔ ہم کب تک ان بچیوں کو اسلام کی دہائی دے کر کے ظلم برداشت کرنے پر آمادہ کریں گے؟ میرے دل کی بات کہتا ہوں، میرے پاس سیکنڈ اوپینین لیگل سیل ہے، یہاں پر بچیاں آتے ہیں، جان دے ماں برداشت کر لے، جان دے ماں زندگی کا معاملہ ہے، دوسری شادی نہیں ہونے والی ہے، گھر جائے گی تو باپ کو نقصان ہوگا، باپ پریشان ہوگا، اتنے لاکھوں کا خرچ میں ہے۔ ارے کب تک تمہاری عورتوں کو، بیویوں کو ہم سنبھالیں گے بتائیے؟ شادی کرنے کے بارے میں اس لیے بھی میں نے کہا ہے کہ نکاح سنت ہی نہیں، نکاح حرام بھی ہوتا ہے۔ اگر تمہاری ماں اپنی بہو کو سنبھالنے کی لائق نہیں ہے، تمہاری بہن اگر اپنی بھاوج کے ساتھ اخلاق سے رکھنے کا معیار نہیں ہے، تو پھر تم شادی کرنے کی ضرورت نہیں جب تک کہ تم علیحدہ نہ ہو جاتے ہو۔ جانچو، بچی کو ٹھہرا کر کے، چلا کر کے، اس کے بال دیکھنا تو آتا ہے، بیٹھ کر اپنی ماں کے اخلاق میں چیک کرو، اپنی بہن اور اپنی بھاوج کے بارے میں بھی سوچو، اس کے بعد دوسروں کے لخت جگر کو لے جاؤ، ورنہ تم لے جا کر کے لوگوں کے دل توڑ رہے ہیں، خاندان بکھیر رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں ماں باپ لڑکی کے، تمہاری خاطر اچھے خاصے ماں باپ قرض کے بھی بار تلے ہو جاتے ہیں، شوگر کے پیشنٹ بھی ہو جاتے ہیں، رات کی نیند نہیں آتی، گھر والے سو جاتے ہیں تو ٹکٹکی باندھ کر آسمان کی طرف نگاہیں بڑھاتی ہے ماں باپ، اور آنسو بہتے ہیں کہ میری بیٹی کس حالت میں پتہ نہیں۔ یہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب تم وعدہ کرو، وہاں مسجد میں بیٹھ کر کے نکاح ہونے والے نکاحوں کو میں نے دیکھا ہے، چند مہینوں میں آ کر کے طلاق کے پیپر لے آتے ہیں، سال دو سال میں طلاق کے پیپر لے آتے ہیں۔ اس دنیا کو سمجھ لیا گیا ہے کہ یہی رہنے والے ہیں۔ خدا کے لیے برداشت بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ تحمل نہیں، برداشت نہیں، کیریکٹر نہیں، صلہ رحمی نہیں، معاف کرنے کی طبیعت نہیں، ایک دوسرے پہ اظہار و قربانی کی طبیعت نہیں، اور پھر لے جاتے ہیں بڑے اہتمام سے، پورے اسراف کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں اور چند مہینوں میں طلاق کے کیسز آتے ہیں۔ خدا کے لیے وعدے کی پابندی کرو، خدا سے تم نے